ہے. اور اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے پہلا حق بندوں میں کس کا ہے؟ ہاں، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے. کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. اصلاح معاشرہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ سماج، وہ معاشرہ جہاں بوڑھوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، وہ معاشرہ جہاں بڑوں کے تعظیم کا حق نہ ادا کیا جاتا ہو، جہاں لوگ اپنے والدین کی عزت اور احترام نہ کرتے ہوں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتے ہوں، وہ معاشرہ کبھی بھی اصلاح والا معاشرہ یا وہ معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو اپنے والدین کے اوپر لعن و طعن کرتا ہے. اب جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ بتائیے کبھی اس کے اوپر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، رضا الرب فی رضا الوالدین، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ابن قیم کہتے ہیں کہ ماں باپ اللہ رب العالمین کے بعد ایک انسان کے اس دنیا میں آنے کے سبب ہیں، ظاہری سبب ہیں. اور انسان جس محسن کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اگر وہ ان کو خوش نہیں کر سکتا تو جس رب کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیسے خوش کرے گا؟ کیسے اس کے حقوق کی ادائیگی کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو. میرے بھائیوں، آج کتنے اولڈ کیئر سینٹر کھل گئے ہیں جہاں لوگ بوڑھوں کو پرانے سامان کی طرح، اپنے والدین کو پرانے سامان کی طرح لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں رکھ آتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ان کی اتنی خدمت نہیں کر سکتے تھے، وہاں نرس ہے، وہاں ڈاکٹر ہے. سنیے نقطے کی بات، اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لفظ با کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. عبد الرحمن ابن ناصر سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ با جو ہے یہ پورے ایک کلچر اور ایک سماج کو رد کرنے کے لیے کافی ہے. آج ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے دور کر دو اور ایک دن بنا دو پیرنٹس ڈے. اس دن کچھ کیک لے کر کے، کچھ مٹھائی لے کر کے، کچھ چاکلیٹ لے کر کے بوڑھے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ اور صبح سے لے کر شام تک بیٹھ جاؤ، کچھ پھول وغیرہ لے جا کر، اور اس کے بعد واپس آ جاؤ. کہا یہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو گئی. علامہ سعدی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آدمی جو اپنے والدین کی خدمت نوکر رکھ کے کرواتا ہے، کہا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر، غور کیجئے گا جملے پر. کہا کیسے نہیں ہے؟ کہا قرآن مجید میں جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس کو لفظ با کے ذریعے بیان کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور با الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق کے معنی ہے چمٹنا. کہا والدین سے چمٹ کر کے ان کی خدمت کرنی پڑے گی. پلیٹ کھانے کا لے جا کر کے خود سے ان کے سامنے رکھنا پڑے گا. اگر وہ محتاج ہیں تو لقمہ بنا کر کے ان کے منہ میں ڈالنا پڑے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑے گی، تب جا کر کے تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن سکتے ہو. میرے بھائیو، یہ تو والدین کی زندگی کی بات ہے. اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک دیہاتی آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیہاتی کو دیکھا تو اپنے سواری سے نیچے اتر گئے اور اپنی پگڑی اتاری
امامہ کھولا سر سے اور اس کے سر کے اوپر باندھ دیا، اور جس اٹھنی کے اوپر سوار تھے وہ اٹھنی اس کے حوالے کر دی۔ لوگوں نے کہا آتیت ھذا الاعرابی عمامۃ کنت تشد بها راسک، آپ نے اس دیہاتی کو اپنا امامہ دے دیا جو اپنے سر کے اوپر آپ باندھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی سواری دے دی جس کے اوپر آپ سوار تھے۔ کہا کیوں ایسا کیا؟ اب آپ کیا پہنیں گے؟ کس پر سواری کریں گے؟ کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے گزر جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، اس کے جو والد تھے وہ میرے والد عمر ابن خطاب کے دوست تھے۔ غور کیجئے آپ کہ دوست تھے۔ اب آج دوستی کی کیا بات ہے؟ آج زندہ ماں باپ کی لوگ تعظیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں۔ جس معاشرے میں، غور سے سنیے گا، کہ جس معاشرے میں ایک بوڑھا باپ روتا ہوگا، بوڑھی ماں دوائی کی ایک چھوٹی سی شیشی کے لیے بیٹوں کے سامنے اپنی نگاہ فریاد پسارتی ہوگی، جو باپ اپنے بیٹوں کے سامنے اس کے ناراضگی کے ڈر سے اپنی ضرورتیں رکھنے سے ڈرتا ہوگا، اس معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اور معاشرے میں کبھی چین و سکون نہیں آ سکتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد والدین کے بعد جو دوسرا نمبر آیا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے رشتہ دار، وہ لوگ جو تمہارے ماں باپ سے قریب ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ذریعے سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی ددیہالی رشتے والے اور ننیہالی رشتے والے، یہ دونوں رشتے ماں باپ سے ہی بنتے ہیں، اسی لیے